رمضان المبارک میں روزانہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس میں اللہ سے جو دعا کی جائے اللہ قبول فرماتا ہے۔ اس وقت میں کی جانے والی دعائیں، اس وقت میں مانگی جانے والی دعائیں اللہ رد نہیں فرماتا۔ اس وقت میں آپ جو دعا کرتے ہیں اللہ قبول فرماتا ہے۔ اور وہ وقت کون سا ہے؟ چلے جان لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطان اور سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر ان کو بند نہیں کیا جاتا، اور ایک اعلان کرنے والا اللہ کی طرف سے اعلان کرتا ہے کہ اے نیکی کے طالب، نیکی کی طرف آگے بڑھ، اور اے بدکاری کا ارادہ کرنے والے، بدی چھوڑ دے۔ اور اللہ تعالیٰ اس مہینہ میں بہت سے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، اور یہ رمضان کی ہر رات کو ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو آپ فرما دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں، دعا مانگنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا مانگے۔ بس انہیں میرا حکم ماننا چاہیے اور مجھ پر ایمان لانا چاہیے تاکہ وہ نیک راہ پر آ جائیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 ہے۔ اس سے پہلے 3 آیتوں میں روزے اور رمضان کے احکام اور فضائل کا ذکر تھا۔ اس کے بعد اس آیت میں فرمایا کہ میں اپنے بندوں سے قریب ہی ہوں، جب بھی وہ دعائیں مانگتے ہیں میں قبول کرتا ہوں۔ روزوں اور رمضان المبارک کے ذکر کے ساتھ دعا مانگنے کا تذکرہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ رمضان کا مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ دعا عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے پکارنا، بلانا۔ عموماً یہ لفظ کسی ضرورت مند یا مدد کے لیے پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو دعا مانگنے کا حکم دیا اور دعا کو بھی ایک عبادت اور بندگی کا ذریعہ بنا دیا ہے، جو کہ اس امت کا خاص اعزاز ہے۔ ورنہ حضرت کعب احبار کی روایت کے مطابق پہلے زمانہ میں یہ خصوصیات انبیاء کی تھی۔ انبیاء لوگوں کے لیے دعا کرتے، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا، اور امت محمدیہ کی خصوصیت کہ یہ حکم پوری امت کے لیے عام قرار دیا اور فرمایا، اور تمہارے رب نے کہا کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم منقول ہے، یعنی دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ظاہر ہے کہ ہتھیار صحیح کام تب ہی دکھاتا ہے جب ہتھیار بھی تیز ہو اور چلانے والا بھی طاقتور ہو۔ اب دعا کیسے طاقتور بنے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب سکھلائے، دعاؤں کے الفاظ سکھلائے جو مسنون دعائیں کہلاتی ہیں، اور وہ اوقات بتائے جن میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک موقع رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ ہماری دعائیں کیسے طاقتور بنے، اس کے لیے بنیادی اصول اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 55 میں فرمایا، یعنی تم اپنے رب سے دعا کیا کرو عاجزی کے ساتھ اور پوشیدہ طریقے سے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دعا کرنے والا خشوع و خضوع یعنی عاجزی اور اللہ کے دھیان کے ساتھ دعا مانگے، اور دوسرا ادب یہ معلوم ہوا کہ آہستہ آواز سے دعا مانگے۔ اگر عام مقتدی دعاؤں سے ناواقف ہوں تو پھر امام کے لیے اونچی آواز سے دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں۔ دعا کی قبولیت کو مزید مؤثر بنانے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ دعائیں مانگی جائیں جو قرآن مجید میں مختلف انبیاء کے حوالے سے مذکور ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ دعائیں قبول فرمائی ہیں، یا یہ احادیث میں جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں وہ مانگی جائیں۔ لیکن قرآن و حدیث کے عربی جملے جن میں دعائیں ہیں، اگر ان کا ترجمہ اور مطلب معلوم ہو تو پھر وہی دعائیں مانگنا افضل اور بہتر ہے۔ لیکن عام حالات میں اگر ان دعاؤں کا مطلب معلوم نہ ہو تو پھر مانگنے والے کو تو معلوم نہیں کہ ان دعائیا جملوں سے ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، لہٰذا ان دعاؤں کے پڑھنے کا ثواب تو ضرور ملے گا، لیکن اسے دعا مانگنا نہیں کہیں گے بلکہ دعا پڑھنا کہیں گے۔ اس لیے دعا مانگتے وقت پہلے مسنون دعائیں بھی پڑھ لی جائیں، پھر جو دعاؤں کا مفہوم نہ جانتا ہو وہ اپنی زبان میں بھی دعائیں مانگ سکتا ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ رمضان المبارک دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے تو دل میں ایک خیال آتا ہے جس کی وجہ سے انسان دعا مانگنے سے رک جاتا ہے، اور وہ یہ خیال ہے کہ ہم نے بہت سی دعائیں مانگی ہیں، ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوتی، لہٰذا پھر وہ انسان دعا مانگنے کی طرف متوجہ نہیں رہتا۔ اس بارے میں ایک بات تو یہ قابل ذکر ہے کہ ارشادات نبویہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حرام مال کھانے اور حرام لباس استعمال کرنے اور حرام کمائی کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن اس کے علاوہ ہر شخص کی دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ بات پھر ذہن میں رہتی ہے کہ ہم نے بہت کچھ مانگا، ہمیں تو نہیں ملا۔ اس کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مومن کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ اس بندہ کے لیے کیا چیز بہتر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بسا اوقات تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے، اور بسا اوقات تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے بری ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کا کام ہے اللہ سے دعائیں کرتے رہنا، مانگتے رہنا، یا تو اللہ تعالیٰ بندہ کو وہی چیز دیتا ہے یا اس کا نعم البدل عطا فرما دیتا ہے، یا دنیا میں اس دعا کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کی بدولت اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور جب گناہ ختم ہو جائیں تو پھر ان دعاؤں کو اس بندہ کی نیکیاں شمار کر لیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن بندہ نیکیوں کے ایک ڈھیر کو دیکھ کر کہے گا، یہ نیکیاں تو میری نہیں۔ اسے بتایا جائے گا کہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی، ان کے بدلہ میں نیکیاں ملی ہیں۔ اس وقت بندہ کہے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، سب کا بدلہ یہاں آخرت میں ملتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بہت سے لوگ جلد بازی کی وجہ سے اپنی دعائیں ضائع کر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، جلد بازی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، دعا مانگنے کے بعد یہ کہنا کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، دعا کو ضائع کرنا ہے۔ لہٰذا رمضان کے اس بابرکت مہینہ میں خوب دعائیں مانگی جائیں، اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ دعا میں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنا، پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے دعا مانگنا، پختہ عزم سے دعا مانگنا، بار بار دعا کرنا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی رمضان کا یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے اور درمیانی عشرہ بخشش کا ہے اور آخری حصہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ اس لیے دعا کرتے ہوئے رمضان المبارک میں خصوصاً اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا، نماز میں اضافہ ہو جاتا اور دعا میں بڑی عاجزی فرماتے۔
حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے قریب ارشاد فرمایا، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکتوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینہ میں بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اپنی خاص رحمت نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں، دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سحری کے وقت یہ پڑھا کرو، یعنی اے وسیع بخشش والے، اس کے پڑھنے والے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ اسی بھاگ دوڑ میں رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہماری دعا قبول ہو جائے۔ ہماری کوئی خواہش ہے، اس کے لیے ہم دعا کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری وہ خواہش پوری ہو جائے۔ ہمارا کوئی مسئلہ ہے، وہ حل ہو جائے۔ ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے دوڑ پڑتے ہیں عاملوں کے پاس، حالانکہ اس وقت کو ہمیں قیمتی بنانا ہے جس وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس وقت میں ہم اللہ کے سامنے اگر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہیں لوٹیں گے، اللہ جھولیاں بھر دیتا ہے۔ اس چیز کی گارنٹی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ میرے نبی سچے، آپ کی باتیں سچی۔ ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اور وہ سچ نہ ہو۔ اور وہ کون سا وقت ہے، آئیے جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روزے میں دن بھر میں خوب دعائیں مانگی جائیں، پھر جب افطار کا وقت آ جائے تو یہ بھی بڑی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی روزہ افطار کرنے کے وقت روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، اور اس وقت دعا قبول نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ جو بھی آپ نے فرمایا وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ ہو کر رہتا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ اس وقت کو ہم غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ میری بہنیں وہ بھی غفلت میں رہتی ہیں، اس وقت میں میرے بھائی جو ہیں وہ بھی غفلت میں رہتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بے شک روزہ دار کے لیے افطار کے وقت ایک دعا ہوتی ہے جو رد نہیں کی جاتی، یعنی افطاری کے وقت روزہ دار کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہمارا وہ وقت غفلت میں ہی گزر جاتا ہے۔ میری بہنیں وہ کچن میں افطاری بناتے بناتے وقت گزار دیتی ہیں، بھائی جو ہیں وہ باہر افطاری کا سامان لیتے ہوئے یا دکانوں سے اپنے کام کاج سے واپس لوٹتے ہوئے یہ بہترین وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ تو یہ وقت جو ہے یہ غفلت میں ہم نے بالکل نہیں گزارنا۔ میں اپنی بہنوں سے کہتی ہوں، 2-4 ڈشز کم بنا لیں، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ میرے بھائیوں، اگر کام سے جلدی آنا پڑے، تھوڑا جلدی آ جائیں، تھوڑا سا نقصان ہوگا، لیکن یہ کتنا بڑا فائدہ ہے کہ کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، کوئی بھی آپ کی خواہش ہے، اللہ سے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں آپ مانگیں۔ اس وقت اہتمام کریں، آدھا گھنٹہ پہلے دسترخوان سجا لیں، آدھا گھنٹہ نہ صحیح 15 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے ہی آپ دسترخوان میں بیٹھ جائیں۔ جتنی بن چکی افطاری کافی ہے، کچن سے باہر آ جائیں، وضو کر کے گھر کے بچے، گھر کی خواتین، گھر کے مرد حضرات دسترخوان پر بیٹھیں اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، اور جو اللہ سے مانگنا ہے اس وقت مانگے۔ اس وقت اللہ سے جو بھی دعائیں کی جائیں اللہ قبول فرماتا ہے۔ اس وقت اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہیں لوٹتے، اس کی گارنٹی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اب جو بھی دعائیں ہیں، آپ کا کوئی مسئلہ ہے، بہت ساری مائیں پریشان رہتی ہیں کہ بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، اس کے لیے وہ وظیفے کرتی ہیں، پیروں فقیروں کے پاس جاتی ہیں کہ کوئی عمل بتائیں، میرے لیے دعا کریں۔ تو میں کہتی ہوں کہ آپ اس وقت ہاتھ اٹھائیں،
بہت سے لوگ جو معاشی حالات سے پریشان ہیں، کاروبار روزگار نہیں، بزنس میں پرابلم ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، اس وقت ہاتھ اٹھائیں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے اس وقت مانگنے کی عادت بنائیں۔ یہ ہمارے لیے گولڈن چانس ہے کہ اللہ نے رمضان دیا ہے اور روزے کا افطاری کا وقت ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے، تو ہمیں اس وقت دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس وقت کو ہمیں غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ تو پیارے ناظرین، یہ تھا وہ قیمتی وقت، روزے کا وہ لمحہ جب بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے، جب ہاتھ اٹھتے ہیں، آنکھیں نم ہوتی ہیں اور دل پوری عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور جھک جاتا ہے۔ یاد رکھیں، افطار سے پہلے کا وقت صرف کھانے کی تیاری کا نہیں ہوتا، بلکہ دعا کی قبولیت کا سنہری موقع ہے۔ اس لمحے کو ضائع نہ کریں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دل سے دعا کریں۔ کیا معلوم کون سی آہ، کون سا آنسو اور کون سا لفظ آپ کی تقدیر بدل دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کی قدر کرنے، صحیح وقت پر دعا مانگنے اور قبولیت نصیب ہونے والوں میں شامل فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔